بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ ایران اپنے جدید ترین 3 نئے ہتھیار میدان میں لے آیا۔ یورپی ملک پولینڈ کا ترکی سے 24 مسلح ڈرون طیارے خریدنے کا اعلان۔ سلامتی کونسل کا غزہ جنگ بندی کی مکمل پاسداری کا مطالبہ۔ ہم اسرائیل کے اصل چہرے کو دنیا بھر کے سامنے بے نقاب کر کے ہی رہیں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ پاکستان کی سعودی حکومت سے چینی ویکسین رجسٹرڈ کرنے کی درخواست۔ اہم سنگ میل طے، پاکستان میں تیار ہونے والی کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ تیار۔ اسرائیل کے قائم رہنے کا حق مانے بغیر امن نہیں آ سکتا، امریکی صدر جو بائیڈن۔ افغانستان سے دہشت گردوں کا پاک فوج کی چوکی پر حملہ، سپاہی شہید۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا سوشل میڈیا سے بھارتی وائرس سے متعلق تمام مواد ہٹانے کا حکم۔ سعودی عرب کا غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایران کی طرف سے 3 نئے ہتھیاروں کی گزشتہ روز نمائش کی گئی، جن میں ایک بم لے جانے کی صلاحیت کا حامل ڈرون طیارہ بھی شامل ہے، جس کا نام غزہ رکھا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ غزہ نامی یہ ڈرون طیارہ 13 بم اور 500 کلو گرام وزنی الیکٹرونک سامان 1250 میل کے فاصلے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ مسلسل 35 گھنٹے پرواز کر سکتا ہے۔ اسے غزہ کا نام اسرائیلی قبضے کے خلاف ڈٹے رہنے والے فلسطینیوں کے اعزاز میں دیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلیمی کا کہنا ہے کہ اس ڈرون کے ذریعے ہم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو آج فلسطین پر صہیونی قبضے کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کی طرف سے اس ڈرون کے ساتھ زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک جدید ترین میزائل اور قدس نامی ریڈار کی رونمائی بھی کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی ملک پولینڈ نے ترکی سے 24 مسلح ڈرون طیارے خریدنے کا اعلان کر دیا۔ پولینڈ ترک ڈرونز خریدنے والا پہلا نیٹو اتحادی ملک بن جائے گا۔ پولینڈ کے وزیر دفاع نے مقامی ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے ترکی سے ڈرون خریدنے کی تصدیق کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ یورپی ملک ترکی سے جدید ترین ماڈل کے 24 مسلح ڈرون طیارے خریدے گا۔ خیال رہے ان ڈرون طیاروں پر ٹینک شکن میزائل نصب ہوں گے۔ ڈرون کے ساتھ ساتھ پولینڈ انہیں استعمال کرنے کے لیے ترکی سے ٹریننگ پیکج بھی حاصل کر رہا ہے۔ ڈرون طیاروں کی پہلی کھیپ سن 2022 میں پولینڈ کو فراہم کر دی جائے گی۔ واضح رہے کہ نوکار باخ تنازع کے دوران آذربائیجان نے ترکی سے حاصل کردہ ڈرون استعمال کر کے آرمینیا کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل نے غزہ جنگ بندی کی مکمل پاسداری کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل غزہ تصادم پر سلامتی کونسل نے پہلا مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے فلسطینی شہریوں کے لیے فوری امداد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ مشترکہ اعلامیہ امریکی مندوب کی حمایت سے جاری ہوا۔ اس سے قبل امریکہ نے سلامتی کونسل کا مشترکہ اعلامیہ رکوا دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ دنیا کو بار بار یہ باور کرواتا رہوں گا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی دنیا کو فلسطین کا نقشہ دکھاتا رہے گا کہ اسرائیل نے اپنے قیام سے اب تک کیسے فلسطینیوں کی زمینیں ہڑپ کی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی کے سینئر سفارتکار اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر وولکن بوز
اوسکر کی سربراہی میں فلسطین کے معاملے پر کامیاب اجلاس ہوا۔ انہوں نے اجلاس میں فلسطین کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کرنے پر ترک وزیر خارجہ اور دیگر اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی تعریف کی۔ رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ریاست نے 1947 میں فلسطین پر قبضہ کیا اور آج فلسطین ایک چھوٹی سی زمین پر آباد ہے۔ واضح رہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب طے پایا۔ 11 روزہ جنگ میں 250 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 66 معصوم بچے، 39 خواتین اور 5 بزرگ شہری بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے سعودی حکومت سے چینی ویکسین رجسٹرڈ کروانے کی درخواست کر دی۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے کورونا ویکسین کی شرائط عائد کر دی ہیں اور اس سلسلے میں پاکستانی وزارت خارجہ کا سعودی حکومت سے رابطہ۔ پاکستان نے چین کے علاوہ دیگر ممالک کی ویکسین فوری لگوانا مشکل قرار دے دیا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان نے چینی ویکسین لگوائی ہے، ڈاکٹر دوبارہ کوئی اور ویکسین لگوانے کی اجازت نہیں دیتے۔ سعودی وزارت صحت چینی ویکسین کو اجازت دے، جبکہ WHO نے چین کی ویکسین کو منظور کر لیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ چینی ویکسینیشن کو تسلیم کیا جائے۔ پاکستان نے معاملہ سعودی حکومت کے سامنے رکھ دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اہم سنگ میل طے، پاکستان کورونا ویکسین تیار کرنے میں خود مختار ہو گیا۔ چند دنوں میں ویکسین کی پہلی کھیپ استعمال کے لیے دستیاب ہو جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں فارمولیٹ کی جانے والی ویکسین کی آئندہ ہفتے عوام کو دستیابی متوقع ہے۔ حکام NIH کے مطابق سنگل ڈوز ویکسین کینسائنو کی فارمولیشن اور پیکنگ قومی ادارہ صحت میں جاری ہے۔ ویکسین کی عالمی معیار کے مطابق ٹیسٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے قائم رہنے کا حق تسلیم کیے بغیر خطے میں امن نہیں آ سکتا۔ وہ 2 ریاستی حل کے حامی ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کی تعمیر نو کے لیے بڑا پیکج دینے کا وعدہ ہے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ امداد حماس کے ہاتھ جانے نہیں دیں گے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے فیصلے پر خیر مقدم کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی چوکی پر سرحد پار سے دہشت گردوں کا حملہ، جس کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دہشت گردوں نے افغانستان سے بین الاقوامی سرحد کے پار ضلع شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی چوکی پر فائرنگ شروع کر دی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ البتہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا 32 سالہ سپاہی عمر دراز شہید ہو گیا، جو جنگ کا رہائشی تھا۔ ISPR کے مطابق پاکستان بارہا افغانستان سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ پاک افغان سرحد پر اپنی طرف مؤثر سرحدی انتظام اور کنٹرول کو یقینی بنائے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال کی شدید مذمت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا سوشل میڈیا سے بھارتی وائرس سے متعلق تمام مواد ہٹانے کا حکم۔ بھارت میں کورونا کی نئی قسم کی ہلاکت خیزی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 4000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا کی بھارتی قسم برطانیہ سمیت 44 ممالک تک پھیل چکی ہے، تاہم مودی حکومت نے پھیلاؤ روکنے کی بجائے نیا طریقہ تلاش کر لیا۔ بھارتی حکومت نے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ہدایت جاری کر دی کہ ایسا تمام مواد ہٹا لیا جائے جو بھارتی قسم کے کورونا سے متعلق ہو۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو خط لکھ کر مواد ہٹانے کا حکم دے دیا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس ضمن میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندہ برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطی علامہ طاہر اشرفی نے بتایا ہے کہ رواں سال 60,000 غیر ملکی عازمین حج ادا کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ 18 سال سے کم عمر افراد حج نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حج کے خواہش مند افراد کو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ خواہش مند افراد کو رپورٹ دینا ہوگی کہ 6 ماہ کے دوران بیمار نہیں ہوئے۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل سعودی عرب کی حکومت نے عالمی وبا کورونا کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے رواں سال حج کی مشروط اجازت دی تھی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت حج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ماہرین صحت صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے رواں سال حج کی مشروط اجازت دی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ 2 ماہ قبل سعودی عرب نے واضح کیا تھا کہ عازمین حج کے لیے کورونا ویکسین لازم قرار دی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔